السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سٹوری پڑھ کر سناؤں گی جسے اللہ رکھے، ایپیسوڈ 1۔ میں نے تقریباً 26 سال فوٹوگرافی کی اور اس پیشے میں بہت نام پیدا کیا۔ پاکستان کے تمام فلمی اداروں کے پروگرام جو ہمارے شہر میں منعقد ہوتے یا سیاسی تقاریب اور سرکاری مجالس، سب پر مجھے مدعو کیا جاتا۔ مقبولیت کے یہ عالم رہا کہ مجھے مووی فلموں کی تیاری کے آرڈر بھی ملنے لگے۔ ایک وقت میں مووی فلمیں بناتا اور فوٹوگرافی کرتا مشکل لگ رہا تھا۔ مجبوراً مووی فلموں کے لیے میں نے ایک معاون مووی میکرز کی خدمات حاصل کر لیں۔ یوں تو میرے شاگردوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، مگر ایک مووی میکر شبیر، جس کا میں نے بیٹے کی طرح خیال رکھا، مجھ سے سب سے قریب تھا۔ چونکہ وہ ایک خاندانی لڑکا تھا، وہ بھی مجھے باپ کا درجہ دیتا۔ وہ اپنی شرافت اور ایمانداری کی وجہ سے ایک طرح ہمارا فیملی ممبرین بن گیا تھا۔ ہمارے خاندان بھر میں کوئی تقریب ہوتی تو اس کی مووی فلمیں وہی بناتا تھا۔ خاندانی روایات کے مطابق میری فلمیں پردے کی بہت پابند ہیں، تاہم گھر کے فنکشنوں میں شبیر کو ایک قریبی رشتہ دار کی طرح منزلت حاصل ہوتی۔ اس نے بھی اپنے خاندانی وقار کو قائم رکھا۔ میں گزشتہ 8 ماہ سے شوگر جیسی تکلیف دہ بیماری کی وجہ سے پشاور کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج رہا ہوں۔ میرے کئی آپریشن ہو چکے ہیں۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے ڈاکٹروں کو آخرکار میرے دائیں پاؤں کا نصف پنجہ آپریشن کے ذریعے کاٹنا پڑا۔ شبیر ایک فرمانبردار بیٹے کی طرح میری تیمارداری کے لیے باقاعدہ ہسپتال آتا رہا۔ جب میں ہسپتال سے فارغ ہو کر گھر آیا تو شبیر نے مجھے بتایا کہ کچھ ونل ہوئے اور وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ 6 خواتین اور ان کے 6 بچوں کے ساتھ رات کو پشاور سے خیبر میل کے ذریعے کراچی کے لیے عازم سفر ہوئے۔ ایک رات اور ایک دن کا سفر گزرا۔ دوسری رات جب وہ گاڑی کے اوپر والے برتھ پر محو خواب تھے، نیچے والے حصے میں کھڑکی کے قریب اس کا 1.5 سالہ بیٹا عمار اپنی خالہ کے ہمراہ سو رہا تھا۔ بچے کی خالہ جاگ رہی تھی، وہ کھڑکی کے قریب بیٹھی بیرونی مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شدید گرمی کی وجہ سے کھڑکی کے پٹ کھلے تھے۔ آج کل ریلوے کے چینی ڈبوں کی کھڑکیوں میں سلاخیں نہیں ہوتی۔ بچہ جاگ کر رونے لگا۔ ابھی اس کی خالہ بچے کو سنبھال ہی رہی تھی کہ بچہ اچانک 120 میل کلو فیٹ کی رفتار سے چلتی گاڑی کی کھڑکی سے باہر گر گیا۔ اس واقعے سے بچے کے خالہ کے ہوش اڑنا لازمی تو تھا، مگر باقی سب بھی سکتے میں آ گئے۔ اتفاق سے اس وقت گاڑی کا ایک دریا کے پل کو عبور کر رہی تھی۔ بچے کی خالہ نے شور مچایا تو شبیر اور اس کی بیوی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ ڈبے میں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ شبیر کی بیوی کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی ممتا کو کیسے قرار آ سکتا تھا؟ شبیر دیوانوں کی طرح گاڑی کو روکنے کی غرض سے ڈبے میں لگی زنجیر کی طرف لپکا۔ پتہ چلا کہ زنجیر تو بیکار ہے۔ مجبور ہو کر اس نے گاڑی کے دوسرے ڈبے میں لگی زنجیر کھینچی تو گاڑی رک گئی۔ گاڑی میں سوار دیگر ڈبوں کی ساری سواریاں بھی گاڑی سے نیچے اتر گئیں۔ وہ حیران تھی کہ گاڑی کیوں روکی گئی۔ شبیر کے ہمراہ دیگر مسافر ریل گاڑی کے مسافروں کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ بچے کی زندگی کا سوال ہے، اس لیے گاڑی کو لازمی طور پر واپس لے جانا پڑے گا۔ سبھی لوگ اس بات سے بہت دکھی ہوئے اور گارڈ سے کہا کہ گاڑی واپس لے جاؤ۔